اچھا یہ جو گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے کوئی آج سے نہیں شروع ہوگا, یہ اس زمانے میں بھی یہ معاملات چلتے تھے. دیکھیں گورنمنٹ کے اگر کوئی ایسے ادارے میں جاب کرتا ہے جو خلاف شرع کام آپ سے کرواتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی ادارہ ہے. باقی جو ان کی تنخواہیں جو آپ کو محنت کے ذریعے مل رہی ہیں, یقیناً گورنمنٹ نے کئی قرضہ سود کے اوپر اٹھایا ہوا ہے انٹرنیشنل IMF سے یا باقی انٹرنیشنل بینکوں سے یا لوکل بینکوں سے, وہ الگ چیز ہے. انہوں نے وہ حلال اور حرام کی مکسچر ہوا ہوا ہے. آپ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے حکومت نے فلاں سود والے حصے میں سے ہی تنخواہ دی ہے, وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. اگر ٹوٹلی ان کا کام اس کے اوپر مبنی ہو پھر ایک معاملہ الگ, یا میجورٹی کام اس کے اوپر مبنی ہو تو پھر معاملہ الگ ہے. تو اس طریقے سے گورنمنٹ یہ زیادہ تر ہماری جو انکم ہو رہی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے, اس میں بھی جو پیٹرول پہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے یا باقی اشیاء خرد و نوش کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسنگ ہوتی ہے, اس کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے وہ سارا اپنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. ان ٹیکسز کے ذریعے یہ معاملات چلا رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کے اگر نظام کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ان ٹیکسز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں اگر کوئی ٹیکس ہے تو وہ زکوٰۃ ہی ہے. کم از کم اتنا ضرور دیا جائے 2.5%. آپ کے ملک میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر صرف وہ لوگ چند اوپر کے 40-50 لوگ اپنی پوری زکوٰۃ نکالے نا تو غربت کا خاتمہ یہاں سے ہو سکتا ہے. تو زکوٰۃ ہی نہیں لوگ دے رہے ہوتے. تو یہ حکومت کی تنخواہوں کی بات کرتے ہیں تو وہ حکومت کی نوکری اگر وہ حلال نوکری ہے تو اس کی تنخواہ بالکل جائز ہے. البتہ اگر کوئی اس میں حرام کام ہو رہا ہے, حکومت کے لبادے کے اندر کوئی ایسے معاملات کروائے جا رہے ہیں تو وہ کام نہ کیے جائیں, بالکل نہیں کرنے چاہیے. یا ایون پرائیویٹ بھی نوکری اگر کوئی اس طرح کی ہے جس کے اندر حرام کی آمیزش ہے تو اس طرح کے معاملات نہیں. یہ اکثر مجھے ڈاکٹروں کی طرف سے بھی فون آتے ہیں, جی وہ پریگنینسی ضائع کروانے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں اس طریقے سے. تو اس قسم کے کام بالکل نہیں کرنے چاہیے. اسلام تو نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتا کہ عورت کی صحت بھی ٹھیک ہے اور اس کو کوئی زندگی موت کی کشمکش والا مسئلہ بھی نہیں ہے اور وہ اس طرح پریگنینسی ضائع کروانے, اسلام میں تو حرام ہے یہ چیز. قطعاً اس قسم کی نہ کوئی دوائی دینی چاہیے نہ کسی ڈاکٹر کو اس حوالے سے ہیلپ کرنی چاہیے, اس کی کمائی بالکل حرام ہوگی. اسی طریقے سے ڈاکٹر جو اس قسم کی مہنگی دوائیاں لکھتے ہیں اور پھر یہ میڈیکل ریپ جو ہے ان کو عمرہ کروا رہے ہوتے ہیں حرام کے مال کے اوپر, عمرہ ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ تسی ساڈی مہنگی دوائیاں دیو, انہوں نے لکھ کے انہوں نے تیل نچوڑو غریب آدمی دا تے تانوں عمرہ کرائیں گے. جناب اے عمرے تواڈے ہونے نے, اے عمرے جڑے نا اے دوزخ کا آپ سمجھے کہ آپ کو گلے میں پٹا ڈالا جائے گا. یہ جو آپ امال اکٹھے کر رہے ہیں یہ تو زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, اس طرح عمرے ہونے ہیں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ حرام مال کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے آپ ملک شیک پی کے تو لوگوں کو پلاتے رہے بنا کے. یہ تو اس طریقے سے ہے. ملک شیک میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اگر اس کے اندر پیشاب کی آمیزش کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو بھی اس کو کھلا پلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو اس طریقے سے نہ کوئی عمرے ہونے ہیں نہ کوئی حج ہونے ہیں, یہ جو حرام مال کے ذریعے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. بہرحال یہ جو اس میں جی پی ایف کے حوالے سے سن رہے ہیں, جی پی ایف انٹرسٹ فری جو کروا سکتا ہے اس کو کروانا چاہیے, وہ ہمیں بالکل نون ہے, اس میں معاملہ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے نا, جی پی ایف جو ہے وہ انٹرسٹ اس کے اوپر نہیں لینا چاہیے. اور اگر کسی کے ادارے میں نہیں ہے ایسا مسئلہ تو وہ لینے کے بعد اتنا مال جو ہے وہ چونکہ حرام مال ہے اس پہ ثواب کی نیت بھی نہیں ہو سکتی, اس کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی غریب کو دے دیں. لیکن یہ مولویوں کے پاس آپ جائیں گے تو یہ تو آپ سے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. اچھا یہ ابھی مجھے یہ ابھی ہیپی نیو ایئر کے اعتبار سے میسیج آ رہے تھے نا, آج 2 جنوری 2016 ہے نا, تو کل 1 جنوری تھی, تو وہ جناب اتنے لمبے میسیج کہ یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے ہیپی نیو ایئر کہنا. خدا دا نہ جائے یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہے ہیپی نیو ایئر کہنا؟ یہ شمسی بھی جو مہینے یہ بھی اللہ کے ہیں, قمری بھی اللہ کے ہیں. 1 محرم بھی ہو وہ بھی ہیپی نیو ایئر ہے مسلمانوں کے لیے, چاہے 1 جنوری وہ ہیپی نیو ایئر ہے. اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں, برتھ ڈے منانا دنیاوی معاملہ ہے, اس کا کوئی دینی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. یہ بتائیں کہاں یہود و نصارہ لکھا ہے کہ ہماری دینی ایکٹیویٹی ہے. ہاں کرسمس میں والا معاملہ جو ہے وہ دینی ایکٹیویٹی ہے, اس کو نہیں ہم سپورٹ کرتے, لیکن 1 جنوری والا معاملہ ہے کوئی دینی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. اور میسج آ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی پیروی, اور ان مولویوں نے اور اس قسم کے پرورٹڈ قسم کی حیضہ شدہ نیچر جو دیندار لوگ ہیں, انہوں نے جو میسج جس موبائل سے کیے ہوتے ہیں نا وہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے, وہ نہیں ان کو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی. دیکھو, اور 10 باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا ہے. وہ گاڑیاں جس میں مولوی دندراتے پھر رہے ہیں اور اس میں آپ کے چندوں کے پیسوں کا پیٹرول بلایا جاتا ہے, وہ گاڑیاں جو ہے یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہیں.
फ्रिज यहूद और नसारा के बनाए हुए हैं, ये सारी चीजें, इसमें इनको कोई पैरवी नजर नहीं आती। उधर फिर आपको सही मसला बताएंगे कि जी ये कोई दीनी मसला तो नहीं है ना, ये तो देखें ये दुनियावी मामला आता है। तो यही तो हम भी कह रहे हैं भाई मेरे, हैप्पी न्यू ईयर अगर किसी ने लिख के कर दिया, ये कोई दीनी इशू हो जाएगा? खुदा के लिए अकल के नाखून लें और इस बात को समझें कि इन सारी चीजों से ना बिदत होती है। बिदत की डेफिनेशन ही नहीं है, वो है मन अहदसा फी अमरिना हादा, जिसने हमारे दीन में जो हमने तालीम किया है उसके अंदर कोई चीज बिगाड़ के पेश कर दी, वो है मरदूद। इसीलिए मैंने 5 घंटे का लेक्चर दिया है बिदत के ऊपर, मसला 75A और 75B। तो ये छोटी छोटी बात के ऊपर बिदत के फतवे लगा देना और ये मामलात कर देना, ये नहीं होना चाहिए। ये जो हम इंतजामी मामलात करते हैं इनमें कोई बिदत वाला इशू नहीं है, बल्कि इस्लाम में अच्छे तरीके हैं। जो सही मुस्लिम में हदीस है, जिसने अच्छा तरीका इस्लाम में जारी किया उसके लिए सवाब है, और बाकी आने वाले लोगों का सवाब भी उसे मिलेगा और उनके सवाब में भी कमी नहीं होगी। और इसी तरीके से बुराई का भी वबाल जारी करने वाले पर, और जो लोग क़यामत तक आएंगे उनका वबाल भी उस पर होगा और उनके गुनाह में भी कमी नहीं आएगी। ये अच्छा तरीका, अच्छी बिदत या बुरी बिदत नहीं, अच्छा तरीका। मसलन ये घड़ी जिसने बनाई है, ये बहुत अच्छा तरीका उसने जारी किया। इसी की वजह से आज हम नमाज की टाइमिंग को एडजस्ट कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के अंदर तो घड़ी देख के तो नहीं नमाज पढ़ाई जाती थी। आज मौलवी 5 मिनट लेट हो जाए तो सारे चीखना शुरू कर देते हैं, जी मौलवी साहब टाइम तो नहीं पहुंचे। इनसे पूछो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नहीं आते थे साहबा तो नहीं जमात खड़ी करते थे। अब सुन्नत किधर गई? अगर 7 बजे तो 7 बज के 10 मिनट पे भी अगर आता है नमाज पढ़ाने वाला, धन कोई इशू नहीं। लेकिन कहेंगे नहीं नहीं अब तो हमने टाइम फिक्स कर लिया, मैं तो सुन्नत है ये दीन में एक अच्छा तरीका है जो हमने जारी किया है कि टाइम को हमने फिक्स कर लिया है ताकि इंतजामी मामलात में आसानी रहे, और उम्मत ने इस पे इजमा किया है, किसी ने इसको बिदअत करार नहीं दिया। तो ये अच्छे तरीके, इस तरीके से मोबाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर्स अहादीस के, कुरान पाक की आयात के, ये अच्छे तरीके हैं जो इस्लाम के अंदर जारी हुए हैं। ये मुसहफ जो प्रिंट हो रहे हैं इस्लाम में अच्छे तरीके हैं जो जारी हुए हैं। ये वीडियो बन रही है इस्लाम में एक अच्छा तरीका है जो जारी हुआ है। ये तरीके हैं, इसके अंदर कोई इस्लाम से फर्क नहीं पड़ा। मसलन मैं ये तकरीर करते वक्त मैंने ये नियत नहीं की कि अगर कैमरा मेरे सामने नहीं होगा तो मैं ये लेक्चर बयान करना ही हराम है, ये फिर इस्लाम बन जाएगा। ये इस्लाम में आप दाखिल कर लेंगे। या जिस मस्जिद में मेहराब नहीं होगा, या मस्जिद का गुंबद नहीं होगा, या मस्जिद का मीनार नहीं होगा, उस मस्जिद में नमाज ही नहीं होती। या जिस मस्जिद में कालीन नहीं होगा उस मस्जिद में नमाज ही नहीं होती। जिसमें एयर कंडीशन नहीं होगा, फिर ये चीजें दीन के अंदर दाखिल होंगी। तो ये तो कोई भी नहीं कहता। तो दीन में जिसने चीजें दाखिल की, वैसे जिसने इस्लाम में अच्छे तरीके जारी किए। अब ये अगर बोइंग 747 किसी मुसलमान ने बनाया होता तो सदका जारिया था। 1972 में जंबो जेट की पहली परवाज शुरू हुई है हज के लिए। इससे पहले 5 से 6 लाख बंदा सिर्फ हज किया करता था। ये एयर ट्रैफिक की बरकत है जो आज 40-50 लाख बंदा हज कर रहे हैं। अदरवाइज तो लोग पता रिश्तेदारों से गले मिलकर, आप जरा अपने बुजुर्गों से पूछें, 4 महीने का पैदल सफर होता था, पता नहीं था कि बच के भी आना है कि नहीं। उस वक्त अरब के लोग भी बड़े गरीब थे। जद्दे से मक्के पहुंचते ही काफिले लूट जाते थे, कितने लोग मर भी जाते थे। तो लोग जो है ना एक हज के मौके पर चलते थे तो अगले हज में पहुंचते थे और फिर उससे अगले हज में वापस आते थे पैदल जब जाते थे। या इवन बहरी जहाज से भी जाते थे तो 1 महीने का सफर तो लग ही जाता था। जद्दे की, मैं पुरानी किताबें पाकिस्तान बनने से पहले अगर आप किताबें उठाएं हज की तो उसमें लिखा हुआ है कि जद्दे से मक्के का सफर 2 दिन और 1 रात का है। 2 दिन और 1 रात। और आज जनाब तेज गाड़ी के अंदर 50 से 55 मिनट लगते हैं अगर कार हो तो। किधर 2 दिन। और ये इस्लाम में एक अच्छा तरीका हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर ऊंट पे किया, हम जहाजों पे करते हैं। ये सब के सब इस्लाम में अच्छे तरीके हैं। इस तरीके से सफर करना, हज के लिए मुजदलिफा तक जाना, मिना तक जाना, अरफात तक, अब उन्होंने ट्रेन भी वहां पे इस तरीके से। और लोग वो जनाब कहते हैं नहीं, ऐसी पैदल ही जाना है, सुन्नत है। अब ये भी देखें लोगों की मत बारी है, पैदल जाना कोई सुन्नत नहीं भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल हाजी नहीं किया आपने, आपको किसने कह दिया सुन्नत है? मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे सुन रहा, अब वो इतने जिम्मेदार प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं तो उन्होंने भी उसमें रिकॉर्ड किया। वो एक हबशी का इंटरव्यू था, वो कहता है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 60 साल की उम्र में पैदल किया, तो मैं तो अभी यंग हूं, मैं क्यों नहीं पैदल कर सकता? तो मैंने कहा इस गरीब को ना इसको पता है ना वो सुनने वाले को तो वैसे ही नहीं पता कि भाई मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के ऊपर किया है सारे का सारा हज, पैदल तो आपने किया ही नहीं है ताकि लोग भी आपकी जियारत कर लें। ना आपने कहीं फरमाया कि पैदल करना जो है ज्यादा अफजल है। और लोग पैदल के चक्कर में वो बाज का किसी के साथ बूढ़े भी होते हैं, बेचारा मुसीबत फिर काट रहे होते हैं, वो उनकी व्हील चेयर भी साथ चला रहे होते हैं और समझते हैं कि हम ज्यादा सवाब कमा रहे हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। दीन में आसानी है, जिस मामले में आसानी मौजूद है उसको आपने अवेल करना है। कोई सुन्नत नहीं है पैदल हज करना। आपने तो तवाफ भी जो है वो ऊंट के ऊपर किया है
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام بھی نہیں کیا ڈائریکٹ جا کے, چھڑی کے ساتھ ایسے اشارہ کیا حجر اسود کی طرف تاکہ امت کے لیے مصیبت نہ بن جائے. اور آج کیا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوا ہوتا ہے وہاں پہ حجر اسود سے بوسہ لینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا, میں نے اپنے لیکچر میں بھی کہا ہے, ایسا بوسہ حجر اسود کا لینا جس میں مردوں کا عورتوں سے اختلاط ہو اور عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو, یہ حرام ہے. ثواب تو اس پہ کیا ملنا ہے, یہ گناہ کا کام ہے اگر آپ اس قسم کا بوسہ لیتے ہیں. آپ رش آورز میں نہ جائیں, اور جہاں ایسے آپ کو معاملات نظر آئے پیچھے, لیکن وہاں آپ دیکھیں کس طرح عورتیں مرد, اور بندہ پتہ نہیں زندہ مشکل سے ہی واپس نکلتا ہے جب حجر اسود تک, جو میں منظر دیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ رات کے آخری پہر میں جائیں یا رش آورز میں نہ جائیں تو پھر آسان ہوتا ہے. تو بعض اوقات شیطان جو ہے وہ نیکی کرواتے کرواتے آپ سے بڑا گناہ کروا لیتا ہے, یہ بھی ذہن. اور آپ جب سے یہ موبائل آئے نا, میں کہتا ہوں اتنا بڑا فتنہ بن گئے ہیں یہ, کہ یہ موبائل فون کے ذریعے اب صرف اپنے تک تو رہا ہی نہیں ہے, وہ لوگ ویڈیوز لوگوں کی بھی بنا رہے ہوتے ہیں. جڑے تھے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے, جو ادھر برے ہیں وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے. کعبے جا کے کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جانا کہ یہاں سے جس کو بدنگاہی کی عادت ہے وہاں نہیں کرے گا. تو اس قسم کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اپنی تصویریں بنا بنا کے ان کو فیس بک پہ چڑھانا احرام کی حالت میں, یہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے حج اور عمرہ یا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. میری الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے لیکن میں نے کبھی اپنی تصویر نہیں کھنچوائی. یہ حالانکہ میں جائز سمجھتا ہوں تصویر کھنچوانے کو, لیکن ضرورت کیا ہے یہ کام کروانے کی؟ اللہ سے ڈر جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان چیزوں کو لکھنے والا ہے. پھر اوپر سے اس قسم کے کرنا, اور پھر جناب وہ اپنی سیلفیاں بنا بنا کے وہ آئے دن اپ ڈیٹ کرتے رہنا فیس بک کے اوپر, اور کمال, اور اپنی فیملیز کی پکچرز بھی چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے. ظلم کی انتہا ہے. اور ایسی ایسی عورتوں کی جنہوں نے بیچاریوں نے پوری پوری زندگی نقاب کیے ہوئے ہیں, بوڑھے وقت میں ان کی اولادوں نے اپنی ماں بہنوں کی ان کی تصویریں بھی اب چڑھا دی ہیں فیس بک کے اوپر. جن لوگوں نے مطلب پوری زندگی جو ہے وہ پردے کے اندر گزاری ہوئی ہے, ان کے پردے بھی اتروا دیے آ کے. نعوذ باللہ من ذالک. یہی حالت واٹس ایپ کے ذریعے اور یہ سارے معاملات ہیں, ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہاں جی, اور جی یہ جو پینٹنگز بناتے ہیں ہاتھ سے کافی کرتے ہیں, ہاں جی, یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے پینٹنگ کے حوالے سے اور یہ تصویر بنانے کے حوالے سے. بھائیو تصویر کا جہاں تک ایشو ہے نا, اگر آپ, میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا بڑی ڈیٹیل سے اس پہ حدیث بھی انشاءاللہ جو ہیں جتنی وہ بیان کر کے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا. بخاری اور مسلم کی اگر آپ حدیثیں ذرا غور و تفکر کے ساتھ پڑھیں تو ان کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ایسی تصویر جو تعظیم کے لیے بنائی جاتی ہے, جس کی لوگ تعظیم کریں, وہ تعظیم والی تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے, چاہے کیمرے سے ہو, چاہے ویڈیو, وہ تو حرام ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایسی تصویر جو کسی جاندار کی ہو اور ہاتھ سے بنائی جائے, چاہے تعظیم کے لیے نہ بھی ہو, وہ بھی حرام ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم جو ہے یہ ایک جو کا دانہ تو پیدا نہیں کر سکتا, یہ میری بنائی ہوئی چیز کو کاپی کرتا ہے, تو اس کو بگاڑ دے گا. مثلا میں اگر آپ کی تصویر بناؤں تو آپ کا جو ناک اللہ نے بنایا ہے, جو آنکھیں آپ نے, میں اس کو کاپی نہیں کر سکتا ایگزیکٹ ہاتھ کے ساتھ, میں اس کو بگاڑ دوں گا, خلقت کو بگاڑ دیا. اس کے برعکس اگر میں آپ کی ویڈیو بنا لیتا ہوں یا عکس کیمرے میں لے لیتا ہوں تو میں نے آپ کو تو بنایا نہیں, آپ کی ہی چیز کو سیو کر لیا, جس کی سب سے بڑی مثال آئینہ ہے. اگر اسلام کو تصویر سے چڑ ہوتی, سب سے پہلے آئینہ دیکھنا حرام ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے, کسی کو انکار ہی نہیں ہے. کنگھی اور شیشہ استعمال فرمایا کرتے تھے, سفر میں بھی رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں جی اس میں وقتی طور پہ آتا ہے, ہٹ جاؤ تو ہٹ جاتا, پائپ ہمیں وقتی طور پہ آتا ہے, تصویر تے آ گئی نا, لیکن وہ اسی شخص کی آ رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا. تو ایسی جو چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے جو اسی بندے کی ہو, عکس ہو. علماء عرب نے تو 70s 80s میں ہی فتویٰ دے دیا تھا, ادھر کے علماء کو سمجھتے ہوئے دیر لگی. یہاں پہ بھی جو سمجھدار لوگ تھے, ڈاکٹر طالب قادری صاحب یا ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا مودودی, یہ اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے تو اس وقت ہی ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا تھا. جو اب آ کے الیاس قادری صاحب کو اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں, پہلے یہ لوگ غلط ہی کہتے تھے, یہ باقی لوگوں کو بھی, انہوں نے تو اس وقت بھی اس کو جائز قرار دے دیا تھا. تو تعظیم کے لیے تصویر ہو یا ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو جو جاندار چیزوں کی ہے, وہ حرام ہوگی. البتہ جو عام تصویریں ہیں, چاہے موبائل کے اندر ہوں, موبائل پہ وہی تصویر رکھنا یا ویڈیو میں وہی تصویر بنانا حلال ہے جو عام حالت میں منظر دیکھنا حلال ہے. اگر عام حالت میں کوئی منظر دیکھنا حرام ہے, اس کی تصویر بنانا بھی حرام ہے, اس کی ویڈیو بنانا بھی حرام ہے. یعنی اگر وہ کہتا ہے جی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر, تو بے شادی بیاہ کے موقع کے اوپر صرف وہی منظر آپ سیو کر سکتے ہیں جو عام حالت میں دیکھا جا سکتا ہے.
اور جو اس طریقے سے نہیں ہے اس کو آپ سیو نہ کریں. اسی طریقے سے تصویر ہے, اگر میاں بیوی اپنی تصویر بنا لیتے ہیں یا اینیورسری کے اوپر ایک تصویر میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے کھنچوا لیتے ہیں اور وہ ان کے البم میں لگ جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں گھر میں واضح کہیں لٹکائی بھی نہ ہو ورنہ تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اگر البم میں موجود ہے یا ڈھکی بھی چھپی بھی حالت ہے یا جیسے نوٹ کے اوپر تصویر ہوتی ہے, اس کا وہ معاملہ نہیں ہے, وہ فرشتوں والا معاملہ تو تعظیم کے لیے نہیں ہونی چاہیے. البم میں اگر کوئی ریکارڈ کے طور پر کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اس طریقے سافٹ کاپی بھی اگر صرف اپنے تک رہتی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن خطرہ ہوتا ہے دوسرے تک پہنچ جائے گی. تو اس طرح کے معاملات میں پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیمرے کی جو تصویر ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حلال ہے وہ کیمرے اور تصویر میں بھی حلال ہے. جو عام حالت میں حرام ہے وہ اس میں بھی حرام ہے. اور جو حلال بھی ہیں وہ بھی اس صورت میں حلال رہے گی تصویر اس وقت تک جب تک کہ تعظیم کے لیے نہ ہو. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے آفیسز جو ان کی جماعت کے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی انہوں نے تصویریں ان کی لگائی ہوتی ہیں اور بسا اوقات اس کے اوپر پھول بھی لٹکائے ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح کی تصویریں جو ہے نا وہ جو تعظیم کے لیے ہے, جو واقعی ایک بندہ اندر انٹر ہو اور اس کے اوپر رعب طاری ہو جائے اس تصویر کو دیکھ کے اور وہ اس کی طرف, تو وہ چیز منع ہوگی. آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر انبیاء کی تصویریں تھیں. سیدنا علی کو صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حیاج الاسدی کو کہا کہ کیا میں تجھے وہی کام نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ کیا تھا, یعنی سیدنا علی کے, کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اسے برابر کر دوں, کوئی تصویر دیکھوں تو اسے مٹا دوں. اب وہ مفتی احمد جان نعیمی صاحب لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبریں تھیں. حالانکہ اس سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم لے کر آئے کہ ایک سفر کے دوران جو ہے ایک صحابی فوت ہوئے تو دوسرے صحابی جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے اس کو دفنا کر قبر زمین کے برابر کر دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی کروایا کرتے تھے. وہ کافر تو نہیں تھا, وہ صحابی جو سال فوت ہوا تھا اس کی قبر زمین کے برابر کروائی. یہ افضل ہے زمین کے برابر ہو, ورنہ ایک بالش تک صحیح بخاری میں اجازت ہے 9 انچ تک, اس سے اونچی قبر نہ ہو, نہ پکی ہو سکتی. احمد بریلوی صاحب کی قبر آج بھی ایک بالشت ہے اور وہ کچی ہے, پکی بھی نہیں ہے. آپ ٹی وی کے اس کے اوپر تصویریں بھی اویلیبل ہیں. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو اس طرح نہیں کرنا. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, اور جو چیز کتاب و سنت کے اندر جس طریقے سے آئی ہے اس کو اس طریقے سے لیں. تعظیم کے لیے تصویر نہیں ہونی چاہیے, بڑی بڑی تصویریں تعظیم کے لیے. بلکہ اب تو یہ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی فلم کا اشتہار لگا ہوا یا کسی جلسے کا. نعت خانوں کی بھی ایسے ایسے پوز بنا بنا کے تصویریں ایسے ایسے کر کے, پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی تصویریں, اور علماء کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. ان کے جلسوں کے اندر تصویر لگانے کا کیا تک بنتا ہے, اور عجیب و غریب انہوں نے پوز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس تصویر کا تک ایک بار اشتہار کے اندر کیا ضرورت ہے؟ مجھے کئی لوگوں نے کہا جی وہ جناب اپنی وہ ایچ ڈی تصویر کھنچوا کے دیں, ہم نے فیس بک کے اوپر لگانی ہے. میں نے کہا نہ پائی, ایڈی ویڈیو ہے جو تصویر کاٹ لو. میری ابھی تک جتنی بھی تصویریں لگی ہیں میری ویڈیو میں سے ایک کلپ اٹھا کے نا اس کی تصویر لگاتے ہیں. میں نے کبھی جو ہے وہ اس طریقے سے تصویر کھنچوائی نہیں ہے ایسے کر کے. میں اس چیز کو کچھ صحیح سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اس طرح کے پوز بنوا کے اور یہ نعت خانوں کی اور اس طریقے سے علماء کی تصویریں, اور وہ پھر بڑے اپنے وہ اس طریقے سے وہ پوز بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑے ٹشن کے ساتھ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تو انہوں نے تصویریں کھنچوائی ہوتی ہیں. میں اپنے لیے کم از کم صحیح نہیں سمجھتا. اس میں ریاکاری جھلکتی ہے کہ ایسے معاملات کیے جائیں, ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلے لوگ, اور اب انہوں نے مسجدوں کے اندر وہ اشتہار لگائے ہوتے ہیں, مسجدوں کے اندر جس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں. تو یہ تصویر کا فتنہ جس طریقے سے آپ سامنے آیا نا, تو اس سے آپ کو سینسٹیوٹی اب سمجھ آ سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی مخالفت کیوں کی تھی, انہی چیزوں کی وجہ سے. اگر وہی چیزیں اب اس طریقے سے ہو رہی ہیں تو وہ تصویریں تو بھائی حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر رسپیکٹ کے لیے یا مسجد کے اندر آپ لگا رہے ہیں اور پیروں کی تصویر ہوگی تو لوگ رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے؟ بڑے بڑے علماء کی تصویروں کی رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, اور کرتے ہیں. لوگوں کو بڑا جناب وہ عقیدت وابستہ ہوتی ہے, اپنے بزرگوں کی تصویر لگا کے ان کے اوپر وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہار بھی لٹکائے ہوتے ہیں. اس طرح کی تصویریں جو ہونا وہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے رسپیکٹ کے لیے. اور اسی طریقے سے میں تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے نا یہ بھی رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے ہمارے سرکاری آفیسز کے اندر محمد علی جناح کی تصویر کو اتنا بڑا کر کے لگانا, ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ایک اس چیز کو تصویر کو پریزنٹ کرنا کسی شخصیت کا روب دل میں بٹھانے کے لیے, اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام نے جو ایک تھیم دی تھی اس تھیم کو فالو کرنا چاہیے. اسلام بت پرستی کے, شخصیت پرستی کے خلاف ہے.
باقی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور گڑیا, بلکہ وہ ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر, ان کا جی حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا علیہ السلام, اڑتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہوئے حضرت عائشہ کے اس جواب سے. اب گھوڑا جو ہے یہ تصویر کا, یہ تو بت ہے, گڑیا بت ہے, لیکن گھر میں رکھی جاتی تھی اس زمانے میں بھی, بخاری مسلم میں. تو اگر اتنی ہی اس چیز سے چڑ ہوتی تو منع کر دیا جاتا اس سے بھی. لیکن بچہ جو ہے وہ گڑیا کے ساتھ یا گھوڑے کے ماڈل کے ساتھ یا کسی بھالو کے ماڈل کے ساتھ عزت کے طور پہ تو نہیں کھیل رہا ہوتا, وہ تو اس کو اٹھا کے پھینکتا بھی ہے. اس کے دماغ میں تو یہ سارا فطور جو ہے نا بزرگ پرستی کا, یہ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ابے جب ان کو سکھاتے ہیں نا کہ بابوں کو پوجنا ہے, تب ان کے دماغ میں یہ فطور آتا ہے. ورنہ عام آدمی کو کیا ہوتا ہے, چھوٹا بچہ تو کسی بڑے کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا, اور آج کل کے تو ویسے ہی نہیں کرتے بالکل. تو یہ وہ سکھاتے ہیں, ادروائز تو آپ اس کو آپ دے دیں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی تصویر, وہ اٹھا کے ایسے پھینکے گا, اس کو کیا پتا ہے کون بزرگ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں کرے گا تصویر اس طریقے سے عزت. تو ماڈل بھی ہوں گھروں میں, یہ اس طریقے سے کارٹون جو بنائے جاتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے, پازیٹیو کارٹون جو بنائے جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر, میں اس لیے اس تصویر کے ساتھ اس کو بھی ایڈریس کروں. اس طرح کے سارے ایشوز جو ہے وہ سب کے سب ٹھیک ہے. ان احادیث کے سمجھنے میں لوگوں کو فرق لگا ہے. وہ دو چیزیں تھیں, ایک تعظیم والا ایشو نہیں ہونا چاہیے, دوسرا ہاتھ سے نہ بنائی جائے, کیونکہ آپ ابن آدم جب کاپی کرے گا خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کو تو اس کے اندر پھر بگاڑ پیدا کر دے گا. وہ بگاڑ اصل میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر عکس ہوگا ایگزیکٹ اسی فارم میں جیسا کہ آئینہ دیکھا جاتا ہے یا ویڈیو بنائی جاتی ہے یا کسی کیمرے سے تصویر کھینچی جاتی ہے, اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے اس میں جو ہے نا وہ حرام کا پہلو ہی زیادہ نکلتا ہے. بچوں کو ڈرائنگ آتی ہے. ہاں جی, کارٹون بے شک ہاتھ سے بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کارٹون آپ رسپیکٹ کے لیے بنا ہی نہیں رہے. پھر کارٹون میں آپ کسی انسان کی تو کاپی کر ہی نہیں رہے, وہ تو ایک فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا, فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا. ہاں کسی انسان کا نا آپ بنا لیں, وہ والا کام نہ کریں کہ کوئی پریکٹیکلی انسان ایگزسٹ کرتا ہے اس کی آپ شکل کی بگاڑ کے یہ نہ بنائیں, بلکہ ایک فرضی ماڈل جس طرح یہ ٹام اینڈ جیری بنے ہوئے ہیں یا اس قسم کے باقی کارٹون بنے ہوئے ہیں, اس طرح کے کارٹون دیکھنا یا بنانا ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر اس کے اندر کوئی خلاف شرع چیز نہ بتائی جائے. یا اس طریقے سے اصلاحی سٹوریز اگر اس طرح تصویروں کی فارم میں سکھائی جائیں یا ڈیمونسٹریشن ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حبشی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر نیزوں کی پریکٹس اور اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے, تو حضرت عائشہ نے وہ چیزیں دیکھی بھی. محظوظ ہونے کے لیے کوئی اس قسم کے مناظر کو دیکھنا, آپ وہ چاہے ٹی وی میں دیکھ لیں, آپ چاہے لائیو جا کے دیکھ لیں, ایسے مناظر جس کے اندر اس طرح کی جنگی تربیت ہو رہی ہو, یا اس وقت جو اسی قسم اس وقت کی کھیل یہی ہوا کرتے تھے. اب یہ نہ کہہ دیں کہ جناب وہ تو نیزوں کا کھیل تھا, ہوں کرکٹ ہوتا ہے, یہ مسئلہ نہیں. اس زمانے میں یہی کھیل ہوا کرتے تھے, وہ اسی فارم میں ہوں گے. البتہ آپ کرکٹ کے اندر بھی جس طریقے سے بے یہی انہوں نے داخل کر دی ہے, اور یا ہاکی کے اندر وہ لباس ہی پورا نہیں ہوتا ہے, ایسے کھیل جن میں بے یہی جہاں بھی آئے گی وہ تو ظاہر اپنا حکم اصلی وہ اسی جگہ پر رہے گا. ٹھیک ہے نا, ایک منٹ, آپ کے سوال ہو چکے ہیں. پوچھنا تھا کہ حدیث کی کتنی اقسام ہے اور کون کون سی حدیث جو قابل عمل ہے؟ نہیں, حدیث جو ہے جی, حدیث کی تو اقسام مینلی تو دو ہی اقسام ہے مینلی جو ہے, صحیح حدیث ہوگی اور دوسری ہوگی ضعیف حدیث. جو حدیث باقی جو من گڑت ہے وہ تو اسی کی نچلی کیٹیگری میں, اور یہاں پہ بھی جو حسن لذاتی ہی ہوگی وہ صحیح کی کیٹیگری میں ہی آتی ہے. باقی اس کی ڈیٹیلز کے اوپر یہ تو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, لیکن اس میں میں نے پورا لیکچر دیا. مسئلہ نمبر 36 صحیح مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا ہے, جس میں امام مسلم نے بتایا صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں, صحیح حدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. اس میں مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. جی تنویر صاحب, تہاڈا کوئی سوال نہیں؟ تہاڈی نعت بڑی مشہور ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں جی, اچھا جو ایک منٹ میں رک جاؤ, آگے 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 سوال کرو. ٹائم درس کا تو ختم ہو چکا ہے نا, آپ سوال جو آپ کے 40 منٹ میں لے رہا ہوں نا اوپر بونس والے, درس کا تو ختم ہو گیا ہے. 40 منٹ ہوتے ہوں گے ہی نا ہر بار, بلکہ آپ لوگ تو چلے جاتے ہیں, جو لوگ ادھر 20-25 بندے بیٹھے رہتے ہیں نا, بعض کا 2 گھنٹے بھی مجھے بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ وہ 2 گھنٹے نہیں 40 منٹ تو مجھے آپ دیں نا سوال جواب والے. ٹھیک ہے, ہاں جی تنویر.